راجہ جنگ کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب اوائڈ کر دو، ان باتوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو اور بڑا دل کر کے ہر موقع پہ کھڑے ہو جایا کرو کہ یار اگر آپ نے کچھ لفظ غلط بھی کہہ دیے ہیں تو میں آپ کو ان کے لیے لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوں، تو میرا بھائی ہے۔ اور اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور میں اپنے تمام راجہ جنگ کے جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ پورے کے پورا راجہ جنگ کے احباب یہاں تشریف لائے ہیں، تو ایک بات میں اور یہاں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن پاک کی عظیم، ماشاءاللہ قرآن پاک کا ہر ایک حرف عظیم ہے، اور جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل ہوئی ہے، کسی سیاستدان پر یا کسی گروہ پہ نہیں۔ اس کے بعد صلح کی اہمیت پر جو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی قاری صاحب کا اسم مبارک میں بھول گیا ہوں، طاہر منظور، یہ ہمارے راجہ جنگ کے نہایت ہی قابل احترام حضرت علامہ منظور احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ انہوں نے ماشاءاللہ صلح کی اہمیت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک سے زیادہ بیان کی، اور صلح کی فضیلت، صلح کی اہمیت آپ تک بیان کر کے آپ کو سمجھایا، اور اس میں تو کوئی زیادہ اضافہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو دین کے خادم ہیں، دین کے عالم ہیں، ان کا خادم میں ضرور ہوں، اللہ مجھے اس پہ قائم رکھے۔ تو میں اس میں کوئی لمبا چوڑا اضافہ نہیں، لیکن ایک چھوٹی سی حدیث مجھے سامنے آ رہی ہے کہ ایک موقع پہ ہمارے پیارے نبی کچھ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، نماز کا وقت تھا اور انہوں نے آنے میں دیر کی، تو جب وہ آئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے لیٹ آنے کی وجہ، تو انہوں نے لیٹ آنے کی وجہ بیان کی، تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ اس لیے لیٹ ہو کہ آپ کہیں بیٹھ کے صلح کروا رہے ہو، اور یہ صلح جو ہے نماز تو فرض ہے، لیکن صلح کروانے میں اگر نماز لیٹ ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ عمل اتنا اچھا ہے، اللہ کے پیارے نبی کو یہ عمل اتنا پسند تھا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی صلح کی اہمیت بیان کی ہے۔ تو صلح کے لیے صلح تقریباً ماشاءاللہ ہو چکی ہے، کیونکہ سارے احباب آئے ہیں، دونوں فیملیاں بھی یہاں تشریف لا چکی ہیں، تو میری طرف سے میں ان کو انتہائی محبت کے ساتھ اور اپنے دل سے اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو یہ صلح مبارک کرے، اور اللہ پاک اس صلح میں ان کے لیے برکت رکھے، اور ان کو اس صلح پر قائم رکھے تا قیامت۔ اور اس کے بعد میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لڑائی ہو جانا، دو سکے بھائیوں کے اندر بھی لڑائی ہو جاتی ہے، اور محلے میں اپنے پڑوسیوں سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان دونوں فریقین کے ساتھ، دونوں فیملیوں کے ساتھ میرا بھائیوں جیسا تعلق ہے۔ حاجی پرویز بھی میرا بڑا بھائی ہے، ناصر مالی اینڈ فیملی وہ بھی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ مجھے حاجی پرویز صاحب کی طرف سے بار بار اس بات کے لیے کہا گیا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، تو میں نے سمجھا، اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، جن میں میرے سارے راجہ جنگ کے معززین، میرے بڑے بھائی بھی سارے شامل ہیں، تو سب اس بات کو پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد جب میں نے ناصر اینڈ فیملی، اس کے بھائی شفیق اور دیگر ان کے جو بزرگ ہیں،
ان کے ساتھ بھی میری مشاورت ہوئی، ان کے ساتھ بھی میری کافی لمبی ایک نشست ہوئی، تو انہوں نے بھی اس سے انکار نہیں کیا، نہ ہی کوئی ایسے الفاظ کہے جس سے کوئی تشدد نظر آتا ہو، بلکہ انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم جس طرح آپ کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں، میں اپنے تمام جتنے میرے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی ہمیں انکار نہیں کیا صلح کرنے سے، اور ہم نے بھی الحمدللہ اس بات کو لے کر چلتے رہے۔ کچھ دیر تو ہوئی، دیر آئے درست آئے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں اس میں کامیابی دی، اور آج وہ موقع آ گیا کہ ان دونوں بھائیوں کے لیے، دونوں فیملیوں کے لیے یہ وقت آیا ہے، اور اس میں ان کے لیے اوپر اب یہ لازم ہے کہ یہ اس بات کے اوپر قائم رہیں، اور بلکہ ایک دوسرے کے لیے دعوت کا اہتمام کرتے کریں، اور ایک دوسرے کو اپنے بھائی بنا لیں، جیسے کہ اسلام کے اندر ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کلمہ گو سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو میں اس بات پہ کوئی لمبا چوڑا ٹائم بھی نہیں ہے، ویسے مجھے نظر تو ماشاءاللہ بڑے الفاظ آ رہے ہیں فیملیوں کے، مختلف فیملیوں کے، لیکن خوشی کی بات مجھے سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ صلح پہ راضی ہوئے دونوں گھر، اور پورا گاؤں ماشاءاللہ تشریف لایا ہے۔ پورے گاؤں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ صلح کا عمل ہو جائے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا بھی اس میں حصہ ڈال دے صلح کروانے والوں میں، اور صلح کروانے والوں کے لیے بھی اللہ پاک نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ کئی حج کے برابر ہے اس عمل کو، اس اجر کا اللہ پاک کو ہی پتہ ہے کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنے آپ کو بالخصوص اپنے بھائیوں کے ساتھ خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آج ماشاءاللہ یہ پروگرام، اور بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہے، بڑا ہی پرامن پروگرام ہے، بڑا موسم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ یہ نیک عمل ہے نا، نیک عمل جب کر رہے ہوں تو اللہ پاک موسم کو بھی بہتر کر دیتا ہے۔ تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے کام کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنا وقت اس کے لیے نکالیں، اور کوشش کریں کہ راجہ جنگ کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب اوائڈ کر دو، ان باتوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، اور بڑا دل کر کے ہر موقع پہ کھڑے ہو جایا کرو کہ یار اگر آپ نے کچھ لفظ غلط بھی کہہ دیے ہیں تو میں آپ کو ان کے لیے لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوں، تو میرا بھائی ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں کے اس بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور چودھری الیاس خان جو کہ ہمارے راجہ جنگ کے شان ہیں، ہمارے راجہ جنگ کے ایم پی اے ہیں، ہمارے ایم پی اے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی محبت پورے گاؤں کے ساتھ، ہماری محبت ان کے ساتھ، اور ان کا آنا، ان کا سب کو بلانا، چودھری عمر کا اہتمام کرنا، اور باقی جتنے لوگ میرے بھائی تشریف لائے ہیں ان کا آنا بھی اسی برابر ہے، اور جو اہتمام کر رہے ہیں، جنہوں نے اہتمام کیا ہے۔ ایک بات میں اور یہ واضح کر دوں کہ آج سے نہیں بلکہ بات تو پہلے سے ہی ہے، تو آج سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جب میں کہوں کہ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو چودھری عمر کسی سے یہ کہے کہ بھائی یہ گھر آپ کا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سچے دل سے، سچے مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ اگر اس نے کہا ہے کہ یہ گھر آپ کا ہے تو اس کو اپنا گھر پھر سمجھ لینا چاہیے۔ اس بات پہ کبھی کوئی ایسا رنجش یا دل میں نہیں رکھنی چاہیے کہ یار وہ چودھری عمر کا ڈیرا تھا، میں چودھری عمر کے گھر گیا تھا، نہیں، یہ راجہ جنگ کا مشترکہ، جتنے بھی ویسے ہر گاؤں کے اندر جو ڈیرے ہوتے ہیں نا، جن کی نیت صاف ہو، جو یہ چاہتے ہوں کہ میرے گھر سے خیر اٹھے، میرے گھر سے شر نہ اٹھے، یہاں سے لوگوں کا بھلا ہو، تو وہ ڈیرا سب کا مشترکہ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بندے کا۔ یہ جو جگہ جہاں ہم کھڑے ہیں نا، اس وقت میرے ساتھ ساتھ آپ سب اس کے اتنے ہی حقدار ہیں جتنا چودھری عمر ہے۔ یہ مشترکہ جگہ ہے میرے گاؤں کی، اور اس پہ چودھری عمر صرف اہتمام کر رہا ہے۔ آج وہ ہمارا میزبان ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے، اس کی بہت بڑی محبت ہے، اس کو اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو آج ہم یہ اس بات کا بھی عہد کریں کہ جس کو بھائی کہیں سچے دل سے بھائی کہیں، اور جس کو یہ کہیں کہ یہ گھر تیرا ہے تو اس کو اس بات کی پھر ہمت دیں، اس کو اتنی ہی عزت دیں کہ گھر اس کا ہے، اور آنے والا جو ہے وہ بھی اس بات کو اپنے دل میں لے کر آئے کہ یہ گھر میرا ہے، اور انشاءاللہ تعالی
آئندہ سے فضا اتنی پرسکون بنا دو، اتنی پرخلوص بنا دو کہ راجہ جنگ کے اندر کبھی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ پاک نے ان کو بہت بڑی تکلیف سے، بہت بڑی آنے والی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا ہے۔ اللہ ان کو مبارک کرے، جو ناصر، شفیق، ان کے بڑے، اور جو حاجی پرویز کے بچے، میری طرف سے اور میرے راجہ جنگ کے تمام بھائیوں کی طرف سے اللہ پاک آپ کو یہ موقع مبارک کرے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان، چودھری محمد الیاس خان، میاں محمد شہباز شریف،